الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چہار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاؤ جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد معزز و محترم سامعین و حاضرین سٹیج پر جلوگر علماء ذیشان خصوصاً مجاہد اہل سنت محافظ ختم نبوت ہمارے جنوبی پنجاب کے امیر حضرت پیر سید سرور شاہ صاحب سیفی دامت برکاتہم العالیہ نائب امیر محترم جناب شعیب خان قندرانی دامت برکاتہم العالیہ اور جن کی زیر صدارت یہ پروگرام چل رہا ہے غیرت مند فقیر باپ کے غیرت مند بیٹے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر عاشق حسین صاحب باروی دامت برکاتہم العالیہ حضرت خواجہ فقیر محمد صاحب باروی جیسا غیرت مند فقیر ہم نے نہیں دیکھا بہت غیرت مند آدمی تھا جہاں ایمان کا مسئلہ ہوتا وہاں پہنچ جاتا سنیوں کی ترجمانی کرتے تھے اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں فرمائے اس محفل کے روح رواں رونق کے محفل استاد العلماء حضرت علامہ مولانا محمد ہاشم فاروقی دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت علامہ مولانا محمد ثناء اللہ صاحب رضوی دامت برکاتہم العالیہ اور آپ کی پوری ٹیم اور حضور کے سب غلاموں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خطاب آپ سن چکے خطیب اہل سنت اور اب مزید آپ سنیں گے جلالی خطاب حضرت سید سرور شاہ صاحب کا میں دو تین باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے ان حضرات کا جو ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے یہ محفل سجاتے ہیں یہ ہمارے ایمان کی حفاظت ہے یاد رکھو آپ ساری زندگی کعبہ شریف کے اندر چلے جائیں وہاں جا کر کے عبادت کریں سارا دن روزے سے گزارے ساری رات نفل پڑھیں قرآن پڑھیں اگر نبی پاک علیہ السلام کے دشمن کے بارے میں نرم گوشہ ہے وہ عبادتیں منہ پر ماری جاتی ہیں وہ درود منہ پر مارا جاتا ہے وہ نمازیں منہ پر ماری جاتی ہیں اسلام کے اندر غیرت کی قیمت ہوتی ہے اسلام کے اندر خالی سجدوں کی قیمت نہیں ہوتی شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب تم ہزاروں سجدے کرتے رہو یہ دشمن رسول جو ختم نبوت کے ڈاکو کوئی اس لیے ان کو جا کے ملتا ہے کہ میرے محلے دار ہیں کوئی اس لیے جا کے ملتا ہے کہ یہ باثر لوگ ہیں ان سے ہمیں فائدہ ہوگا تم ہزاروں سجدے کرو دن رات نمازیں پڑھو اگر ان کے ساتھ تمہارے چلانا ہے نمازیں بھی منہ پر ماری جائیں گی درود پر بھی منہ پر مارا جائے گا ان سے دشمنی رکھو غیرت مند مسلمان وہ ہے جو اپنے نبی کے دشمن سے دشمنی رکھے یاد رکھو ہزاروں میلاد پڑھو
11ویں شریف بھی کرو، لیکن خدا کی قسم میلاد اسی کا قبول ہوتا ہے جس کے دل میں غیرت رسول ہو۔ 11ویں بھی اسی کی قبول ہوتی ہے جس کے دل میں غیرت رسول ہو۔ غیرت کی قیمت ہے، بے غیرت آدمی کی کوئی قیمت نہیں ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے جس کو اپنی بیوی کی غیرت نہ ہو، یہ حدیث ہے، جس کو اپنی بیوی کی غیرت نہ ہو وہ دیوس ہے۔ جو دیکھے اپنی بیوی کو دیکھے کسی کے ساتھ ہنستے مسکراتے اس کو غیرت نہ ہے، حدیث میں آتا ہے وہ دیوس ہے، وہ جنت کی خوشبو سے معلوم رہے گا۔ بتا یار، جس کو بیوی کی غیرت نہ ہو وہ جنت کی خوشبو سے معلوم ہو جائے، جس کو نبی کی غیرت نہ ہو وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ ابھی ہم ذکر کر رہے تھے پیر صاحب کا، یہ راشد صاحب تشریف لے آئے، خوش آمدید، جزاک اللہ۔ اصل تو ہمیں مجاہد پیروں کی ضرورت ہوتی ہے، حجروں میں بیٹھ کر تسبیح پڑھنے والوں کا تو کام نہیں ہے۔ یہ لوگ ہیں جو مجاہد ہیں، جو آپ کے سامنے سٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ شیل کھانے والے ہیں، حضور کی عزت کے لیے گولیاں کھانے والے ہیں، حضور کی عزت کے لیے ہتھکڑیاں پہننے والے ہیں۔ اس لیے ان لوگوں کی قدر کرو، خالی لچھے دار تقریر نہ دیکھا کرو، یہ دیکھا کرو ہمارا ایمان کہاں سے بچ رہا ہے، ہمارے ایمان کی حفاظت کہاں ہوتی ہے۔ دیکھو نبی علیہ السلام کے دشمن سے نفرت کرنا فرض ہے، ایک ہے حضور کی نعت پڑھنا، عبادت ہے، کوئی شک نہیں ہے، نعت شریف پڑھنا، درود و سلام پڑھنا عبادت ہے، لیکن شفاعت کی ضمانت نہیں ہے، شفاعت کی ضمانت نہیں ہے۔ اس لیے نعتیں ہندو نے بھی پڑھی ہیں۔ یہ ہمارے سپریم کورٹ کا جج تھا جسٹس بھگوان داس، اس نے ایک نعت لکھی، ہمارے رسالہ علاقے میں بھی چھپی تھی، بڑی عالی شان نعت لکھی، ہندوؤں نے نعتیں پڑھی ہیں، سکھوں نے بھی نعتیں پڑھی ہیں، یہودیوں نے بھی نعتیں پڑھی ہیں۔ نعت پڑھنے سے ضمانت نہیں ملتی، ضمانت کیسے ملتی ہے؟ نعت کے ساتھ ساتھ حضور کے دشمن سے نفرت رکھو۔ فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ فِقَاؤُ۔ یا رسول اللہ، میں، میرا باپ، میری اولاد، میرا سب کچھ آپ پر قربان ہے، تب ایمان بچتا ہے۔ غیرت کی قیمت ہے۔ الشفا شریف میں ایک واقعہ لکھا ہے، عمر بن لیث ایک خراسان کا بادشاہ تھا۔ بادشاہوں کا آپ کو پتہ ہے کھلے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، یہ کرسی کی طلب ایسی ہوتی ہے کہ ہر شے بھول جاتے ہیں۔ قبلہ امیر المجاہدین فرمایا کرتے تھے، فانی ہے یہ ارباب طلب کی کرسی، قائم و دائم ہے فقط رب کی کرسی۔ چیف جسٹس ہو کہ گورنر، دیمک کی لپیٹ میں ہے سب کی کرسی، ساری کرسیاں دیمک کی لپیٹ میں ہیں، قائم و دائم فقط رب کی کرسی ہے۔
کہ مرزا کے اقوال انجس الابوال، فرمایا یہ جو مرزا غلام قادیانی سے غلام احمد نہ کہا کرو، احمد ہمارے آقا کا نام ہے، ہم احمدی ہیں، یہ قادیانی ہے، یہ غلام قادیان ہے، یہ انگریزوں کے خود کاشتہ پودے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا مرزا کے جتنے بھی اقوال ہیں، جتنی اس کی باتیں ہیں، اس کی حیثیت کیا ہے؟ فرمایا انجس الابوال، سب سے ناپاک جو پیشاب ہے اس سے بھی زیادہ ناپاک ہے، سب سے زیادہ ناپاک۔ ایک پیشاب ہے انسان کا، ایک ہے گدھے کا، ایک ہے کتے کا، ایک ہے گیدڑ کا، ایک ہے خنزیر کا۔ سب سے خلیج پیشاب کس کا ہے؟ خنزیر کا۔ فرمایا مرزا کے اقوال خنزیر کے پیشاب سے بھی بدتر ہے، اس سے بھی زیادہ ناپاک ہے، نجس ہے۔ ان کی طرف دیکھنا بھی جرم ہے۔ اپنے اندر غیرت پیدا کرو، پوری دنیا بھی تمہیں مل جائے، پاؤں کے ٹھوکر پہ ہو رہو تو جا، ہم اپنے نبی کے غلام ہیں، اپنے نبی سے بے وفائی نہیں کر سکتے۔ اور یاد رکھو ہمارے علماء نے ہزاروں قربانیاں دی ہیں ان کو کافر قرار دینے کے لیے۔ آج یہ ہماری بستیوں میں بسے ہوئے ہیں، 10,000 علماء کو گولیوں سے بھون دیا گیا تھا 1953 میں۔ جی خواجہ ناظم الدین اس وقت کا وزیر اعظم تھا، اس نے 10,000 علماء اور عوام الناس کو گولیوں سے بھونا اور چھانگا مانگا کے جنگل میں جا کر کے آگ لگا دی۔ یہ ایسے نہیں کافر قرار دیے گئے، ہزاروں علماء، ہزاروں عوام الناس کا خون ہے۔ آج میں اور آپ اس کے ساتھ دوستی لگا لیں گے؟ دوستی اس سے لگاؤ جو ہر مشکل کام میں، ہر مشکل وقت میں تیرے کام ہے۔ ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ کل قیامت کا دن ہوگا، آپ پتہ نہیں کہاں ہوں گے، میں کہاں ہوں گا؟ دنیا میں جب پریشان ہوتا ہوں آپ کو دیکھ لیتا ہوں، پریشانی دور ہو جاتی ہے، لیکن قیامت کے دن کیا کروں گا؟ حضور نے فرمایا حوض کوثر پہ آ جانا، میری امت پیاسی ہوگی، میں بھر بھر کے جام پلا رہا ہوں گا۔ عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں وہاں پہ آپ کو نہ ڈھونڈ سکوں، آپ نے فرمایا کوئی صلاۃ پہ آ جانا، مشکل وقت ہوگا، میری امت مشکل میں ہوگی، میں ان کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا، وہ مجھے دیکھتے جائیں دوڑتے ہوئے پل صلاۃ کراس کرتے جائیں۔ یا رسول اللہ میں وہاں آپ کو نہ کراس کر سکوں، سرکار نے فرمایا میزان پہ آ جانا، میری امت کے نام اعمال کو تولا جا رہا ہوگا، میں وہاں پہ خیال کر کے کھڑا ہوں گا میرا تو امتی پھانس تو نہیں دیا۔ ابھی چوتھا سوال کرنے لگا، حضور نے فرمایا میرے غلام چپ ہو جا، جہاں میرا امتی پریشان ہوگا میں وہیں پہ موجود ہوں۔ یار جو نبی قبر میں تیرے کام آئے، جو نبی حشر میں تیرے کام آئے، جو نبی میزان میں تیرے کام آئے، جو نبی حوض کوثر پہ بھر بھر کے تجھے جام پلائے، اس نبی کے ساتھ کوئی وفا نہیں ہے، ان غداروں کے ساتھ تیری یاری ہوگی؟ دل میں نفرت پیدا کرو، تہیہ کرو، پوری دنیا بھی آ کے رکھ دے تو ایمان کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہم اپنے نبی کے غلام ہیں، حضور کے وفادار ہیں، جیئیں گے تو نبی کے لیے، مریں گے تو نبی کے لیے۔ بڑی میں نے تو ہسٹری پھر کامل یقین آیا، جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا۔ مرنا سیکھو، اور خاندان کے لیے تو سارے مرتے ہیں، اپنی غیرت کے لیے تو سارے مرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے تو سارے مرتے ہیں، اپنے نبی کے لیے مرنا سیکھو۔ ہمارے بابا جی نے امام العاشقین، مجاہد ختم نبوت، امیر المجاہدین نے ہمیں مرنا سکھایا فیض آباد میں لے جا کر کے۔ فرمایا مرنا ہے تو اپنے نبی کے نام پر مر، جینا ہے تو حضور کے دین کے لیے جی، حضور کے دین کو نافذ کر، تیری زندگی کا مقصد سامنے آ جائے۔ مرنا ہے تو پھر اپنے نبی کے نام پر مر۔ کیسے مرے؟ میں آپ کے سامنے حدیث رکھتا ہوں، صحابہ کرام نے حضور کی ختم نبوت پر پہرا کیسے دیا۔ آج تو ہم بیٹھ کے پریشان ہیں، ہمارے لیے کبھی لنگر کا اہتمام بھی ہے، بہترین ہمیں بھی لنگر کھلایا بھی، آپ کے لیے بھی لنگر کا اہتمام ہے، لیکن صحابہ نے حضور کی ختم نبوت پر کیسے پہرا دیا؟
وہ پڑھو. علامہ اقبال فرماتے ہیں تازہ خواہی داشتم درداب ہے سینہ را گاہے گاہے باز خان قصہ پاری نہ را. اے مسلمان اگر تو چاہتا ہے نا تیرا ایمان سلامت رہے, اگر تو چاہتا ہے نا تیرے دل میں عشق رسول کی چنگاری سلگتی رہے, اگر تو چاہتا ہے تیری نسل بھی رسول اللہ کی غلام رہے, پھر حضور کے غلاموں کی زندگیاں پڑھ, پھر کبھی صدیق اکبر کی زندگی پڑھ, کبھی فاروق اعظم کو پڑھ, کبھی مولا کائنات کو پڑھ, جناب عثمان غنی کو پڑھ, حضرت ابو دجانہ کی زندگی پڑھ, حضرت خالد بن ولید کو پڑھ, حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو پڑھ, حضرت طلحہ بن برا کو پڑھ, تجھے پتہ چلے حضور کے غلام کیسے ہو. آج 20 قسم کے کھانے کھا کے ہم خالی بیٹھ نہیں سکتے. حضور کے غلام وہ ہیں جنہوں نے اپنے کیمے کروائے, اپنے ٹکڑے کروائے. حضرت حبیب بن زید یہ وہ صحابی ہیں پہلے شہید ختم نبوت ہے, سب سے پہلے جنہوں نے ختم نبوت پر شہادت حاصل کی وہ حضرت حبیب بن زید ہے. یہ حضرت ام عمارہ کے بیٹے ہیں. یاد رکھو ہمارے بابا جی فرمایا کرتے تھے لوگوں دنیا فانی ہے, رہنا کسی نے نہیں ہے, لیکن اسی کا نام رہے گا جو اپنے نبی کا وفادار ہوگا, اس کا نام چمکتا رہے گا. صحابیات بے شمار ہیں. حضرت ام عامر کا نام, حضرت ام عمارہ کا نام, حضرت خنسا کا نام تاریخ میں چمک رہا ہے. حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے بارے میں حضور نے فرمایا جنگ احد کے مقام پر جب کافروں نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور حملہ کرنا شروع کیا, فرمایا میں دائیں دیکھتا, بائیں دیکھتا, آگے دیکھتا, پیچھے دیکھتا تو ایک ہی عورت کو دیکھتا, ام عمارہ تلوار لے کر کے کبھی میرے آگے سے دشمنوں کو مار رہی ہے, کبھی پیچھے سے مار رہی ہے, کبھی دائیں مار رہی ہے, کبھی بائیں مار رہی ہے. اکیلے خاتون ہو کر کے حضور تک کسی کافر کو پہنچنے نہیں دی. کروڑوں مائل اس ام عمارہ کے نالین پر قربان ہو جائے جو حضور کی عزت کے لیے انہوں نے ایسے حفاظت کی. اور ان کے بیٹے ہیں حضرت حبیب بن زید. جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو حضرت حبیب بن زید اکیلے ہی چلے گئے. ان کی جرت کو دیکھو, مومن ہوتا ہی وہ ہے جس کے اندر جرت ہو. بابا جی فرماتے تھے اللہ تعالیٰ دو بندوں کو اس کے رسول نہیں دیتا, ایک بزدل کو, ایک لالچی بندے کو. لالچی بندے کو اس کے رسول نہیں ملتا ہے اور بزدل کو بھی اس کے رسول نہیں ملتا ہے. حضور کے غلام جرت مند ہوتے ہیں. دل دیش کے او توانا بھی شبد خاک ہم دوشے سریا بھی شبد. علامہ اقبال فرماتے ہیں جرت آتی ہی اسی دل میں ہے جس دل میں اس کے رسول, جس دل میں اس کے رسول نہ ہو اس دل میں جرت نہیں آ سکتی ہے. حضرت حبیب بن زید اکیلے چلے گئے, جا کر کے فرمایا تجھے پتہ ہے ہمارے آقا مولا آخری نبی ہیں اور تو جھوٹا ہے, توبہ کر, اپنے ایمان کی حفاظت کر. اس نے کہا بھرے بجنے میں مجھے کہتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں تجھے کہتا ہوں. کہتا تجھے پتہ ہے میں تجھے زندہ جلا دوں گا. آپ نے فرمایا پروانہ ہوں, پروانہ ہوتا ہی جلنے کے لیے, پرواہ نہیں ہے تو زندہ جلا دے. آپ حدیث پڑھیں, تاریخ پڑھیں, قاطع عضوان عضوان حضرت حبیب بن زید کا ٹکڑے کیے گئے, اس نے کڑائی سے کاٹا. آپ نے فرمایا انسان بن, توبہ کر. اس نے دوسرا بازو کاٹا. پھر آپ نے فرمایا انسان بن, توبہ کر. نبی ہمارے آقا مولا ہے, تو جھوٹا ہے, تو بدبخت ہے, جہنمی ہے, تو نبی نہیں ہے. اس نے پاؤں کاٹا, دوسرا پاؤں کاٹا, پھر کوہنی سے کاٹا, پھر دوسری کوہنی سے کاٹا, پھر گھٹنے سے کاٹا, پھر دوسرے گھٹنے سے کاٹا, کاندھا کاٹا, دوسرا کاندھا کاٹا, پھر پوری ٹانگ کاٹ دی, پھر دوسری ٹانگ کاٹ دی. یہ حصہ رہ گیا. یہ ہے نبی کی حفاظت. تو اور میں کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو بریانی کھا کے بھی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے علامہ اقبال نے کہا حضور کے غلاموں کو پڑھ تاکہ تیرا ایمان سلامت رہے, تیرا ایمان بچ جائے, تجھے پتہ چلے حضور کی غلامی ہوتی کیسی ہے. اور جب اتنا حصہ بچ گیا اس نے کہا آگ جلاؤ. آپ نے فرمایا بے شک جلاؤ, لیکن میرا پیغام یہ ہے توبہ کر. نبی میرے آخری نبی ہمارے آقا مولا ہیں, تو جھوٹا ہے, بدبخت ہے. اس نے اتنے جسم کو آگ میں ڈال دیا, آگ میں جلایا.
اور اس صحابی رسول نے ٹکڑے بھی کرائے، آگ میں بھی جلے، اور پھر بھی حضرت عمارہ حضور کی بارگاہ میں رو کر کے کہتی تھی یا رسول اللہ معاف کر دینا، آپ کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ اللہ، یہ ہے اصل بات، ایمان تو یہ ہے یار، میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ حضور کے صحابہ نے تو ایسے حفاظت کی ہے۔ اور جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسیلمہ کذاب نے اعلان نبوت کیا اور جنگ کے لیے آیا، 80,000 کا لشکر لے کر کے آیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا بنایا ہوا قانون خود توڑا۔ آپ نے قانون بنایا تھا، آپ نے فرمایا آج کے بعد بدری صحابی کسی جنگ میں نہیں جائیں گے، جتنے بدری صحابہ ہیں وہ آرام سے بیٹھیں گے، لوگ آ کر کے ان سے برکت حاصل کریں، ان سے دعائیں حاصل کریں، ان کو چومیں، ان کی زیارت کرتے رہیں۔ آج کے بعد کوئی بدری صحابی جنگ میں نہیں جائے گا۔ جب ختم نبوت کا مسئلہ آیا، حضرت فاروق سیدنا صدیق اکبر نے مجمع بلایا۔ آپ نے فرمایا لوگوں تمہیں اس لیے بلایا ہے، میں اپنا قانون توڑنے لگا ہوں، میں نے قانون بنایا تھا آج کے بعد کوئی بدری صحابی جنگ میں نہیں جائے گا۔ آج میں اپنا قانون توڑ رہا ہوں، بدری ہو یا کوئی عہد والا ہو، کوئی خندق والا ہو یا تبوک والا ہو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، اپنے نبی کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے جنگ یمامہ میں پہنچے، اور وہاں پہنچے 1200 حافظ صحابہ شہید ہو گئے۔ 1200 حافظ صحابہ حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ سب سے زیادہ نقصان اس جنگ میں ہوا۔ اے مسلمانوں، تو آپ کے ایمان کی حفاظت کے لیے یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے۔ خوش دلی سے بیٹھا کرو اور شکریہ ادا کیا کرو، اور حضور کی عزت کے لیے یہ تمنا کیا کرو یا رسول اللہ ہم سے جو غلطیاں ہوگی معاف کر دیں۔ آج کے بعد آپ کا دشمن کائنات کا بدترین دشمن ہے، وہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ باپ کے دشمن کو معاف کیا جا سکتا ہے، بھائی کے دشمن کو معاف کیا جا سکتا ہے، رشتہ داروں کے دشمن کو معاف کیا جا سکتا ہے، اپنے نبی کے دشمن کو کوئی معافی نہیں۔ دنیا کے کسی موڑ میں ملے اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ وہ ایمان ہوتا ہے تب ایمان سلامت رہتا ہے۔ حضرات گرامی، آخر میں آپ کو پتہ ہے فلسطین کے اندر مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، ہمارے بھائیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کا مسلمان کے ساتھ ایسا تعلق ہو جیسے سر کا تعلق جسم کے ساتھ۔ سر میں تکلیف ہو تو پورے جسم میں ہوتی ہے تکلیف۔ تو فلسطین کے مسلمان جب کٹ رہے ہو تو ہمیں تکلیف نہیں ہے، ہمیں تکلیف ہے، ہم شدید تکلیف میں ہیں۔ ہم اپنے حکمرانوں سے کہتے ہیں، 57 ممالک کے بغیرت حکمرانوں سے بھی کہتے ہیں بغیر تو کچھ خدا کا خوف کرو، جہاد کا اعلان کرو، اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے پہنچو۔ اور آپ کے لیے پیغام یہ ہے، قبلہ امیر صاحب کا تحریک لبیک کے مرکزی امیر حافظ صاحب حسین رضوی دامت برکاتہ العالیہ نے قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے اس پر ایک پیغام دیا ہے آپ کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو، خصوصاً پاکستان کے مسلمانوں کو۔ فرمایا لوگوں اپنے اوپر اسرائیل کی چیزیں حرام کر لو۔ آج کے بعد کوکا کولا حرام ہے، آج کے بعد پیپسی حرام ہے، آج کے بعد ڈیو حرام ہے، آج کے بعد سیون اپ حرام ہے۔ اپنے اوپر ایسے حرام کرو جیسے شراب کو حرام کرتے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ہمارے بھائیوں کو قتل کیا جائے، قبلہ اول پر بم برسایا جائے، اور ہم ان کی چیزیں پی کر کے ان کو پیسے سے برائی کریں۔ ہمارے پیسے جائیں جا کر کے ان سے میزائل خریدیں اور ہمارے مسلمان بھائیوں کو بھون دیں۔ آج کے بعد آپ کے گھر میں کوئی بوتل نہیں آئے گی، وعدہ کرو۔ ہاں، آج کے بعد اسرائیل کی کوئی چیز نہیں آئے گی۔ ہم سوکھی روٹی کھا لیں گے، مرچوں کے ساتھ کھا لیں گے، ہم اپنی دال کھا لیں گے، ہم ان بغیرتوں کی کوئی چیز استعمال نہیں کریں گے۔ آپ یہ کر کے دیکھیں، کل قیامت کے دن ضرور اس کا اجر ملے گا۔ ہم یہ عرض کر سکیں گے یا رسول اللہ فلسطین میں جا نہیں سکے، لڑ نہیں سکے، اپنے بھائیوں کی مدد نہیں کر سکے، لیکن اپنے پیسے سے اپنے بھائیوں کے دشمنوں کو فائدہ بھی نہیں پہنچایا۔ اللہ تعالی ہمیں غیرت عطا فرمائے اور حضور کی سچی محبت عطا فرمائے۔ وما علیہ